أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والله غني حميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، اس وقت سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 266 اور 267۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کو برباد کرنے کی دوسری مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں طرح طرح کے پھل ہوں اور اس کا بڑھاپا آ جائے، ناتواں بچوں کا ساتھ ہو کہ باغ کو آگ کا شعلہ آ لگے اور باغ جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر تمہارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ عزیزان گرامی قدر، جو شخص خرچ کرتا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، اس کے لیے پچھلی آیتوں میں ہدایات آئی تھیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کرے، دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرے۔ اس پہلی آیت میں جو لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اخلاص کے بغیر خرچ کرتے ہیں، تو ان کا عمل کس طریقے سے برباد ہو جاتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے یا احسان جتلانے کی وجہ سے، اللہ نے یہاں پر دوسری مثال بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے بغیر خرچ کرتا ہے تو جب قیامت کے دن نامہ اعمال کی اسے ضرورت پڑے گی تو اس کے نامہ اعمال کا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اخلاص کے بجائے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے خرچ کیا تھا، اس لیے اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ کسی کا باغ ہو اور بہت ہی شاندار ہو اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اس باغ میں مکمل پانی کا بھی انتظام ہو، اسی میں نہر بھی بہہ رہا ہو، نہریں بہہ رہی ہوں
اور طرح طرح کے پھل اس باغ میں ہوں، اس باغ کا جو مالک ہو وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے بال بچے ہیں، اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے کمزور کاندھے پر ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، کچھ اور کام نہیں کر سکتا، اسی باغ پر اس کا گزر اور بسر ہے۔ اس باغ کی اسے سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ باغ اگر اجڑ جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اب یہ کما نہیں سکتا ہے، گویا کہ اس کے بیوی بچے فاقے کا شکار ہو جائیں گے اور بھوکے مرنے لگیں گے، کیونکہ اسی باغ پر اس کا بھروسہ ہے اور اسی باغ سے اس کا پورا خرچ چلتا ہے، اس کے سارے اخراجات اسی باغ سے پورے ہوتے ہیں۔ اب بڑھاپے میں گویا کہ اس باغ کی اسے سخت ضرورت ہے۔ اب ایسے عالم میں اچانک وہ باغ حادثے کا شکار ہو جائے، اس پر آگ کا شعلہ گر جائے اور باغ جل کر کے خاک ہو جائے، تو اب بھلا بتائیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن جبکہ انہیں اپنے اعمال کے اوپر اجر کی سخت ضرورت ہوگی اور ایک ایک نیکی کے لوگ محتاج ہوں گے، ایسے وقت میں اس دکھلاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع اور بیکار ہو جائیں گے، اس کے صدقات اور خیرات برباد ہو جائیں گے، ایک نیکی بھی اسے نہیں ملے گا، ایک اجر بھی نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا اور اس بات کی فکر مند ہوگا کہ کہیں سے کوئی ایک نیکی بڑھ جائے، ایسے وقت میں اس کے سارے اعمال کی نیکیاں ضائع ہو جائے، اس کا اجر برباد ہو جائے تو وہ بھی وہاں خالی ہاتھ رہ جائے گا، وہ کس قدر پریشان ہوگا۔ جیسے وہ بوڑھا بڑھاپے میں جب اس کا باغ جل جائے، اس کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ آج کل لوگوں کا بزنس ہے، بزنس بالکل اچانک ختم ہو جائے تو کتنا پریشان ہوگا، کس قدر حیرانگی اور غمزدہ ہوگا۔ ایسی ہی کل قیامت کے دن انسان یہاں پر خرچ کر رہا ہے دنیا میں، لیکن جب جائے گا تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، ایک اجر بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا تھا، اس بنیاد پر ایک بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو جیسے یہ بوڑھا شخص باغ کے جل جانے کی وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی ہی انسان قیامت کے دن جب اعمال کے اوپر نیکیاں نہیں ملیں گی، اجر نہیں ملیں گے، تو انسان اس وقت نہایت پریشان ہوگا اور کوئی وہاں کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو اس بوڑھے کی کوئی نہ کوئی مدد کر دے گا، دوست اور رشتہ دار ہوں گے جو مدد کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں انسان سخت پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، سوچ سمجھ کر کے کام لو۔ دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے، ایمان والوں کو اہم ہدایت اور نصیحت دی گئی ہے اس دوسری آیت میں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دے دیا کرو گے، جو اگر دوسرا تمہیں دے تو نفرت کی وجہ سے تم اسے
آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ دراصل میرے بھائیوں ایمان والوں کو اس میں ایک اہم نصیحت کی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ ایمان والو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو یا صدقہ اور خیرات کرو تو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو، عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یہ طیب کہتے ہیں عمدہ چیز کو، جو ظاہری اعتبار سے بھی عمدہ ہو اور معنوی اعتبار سے بھی عمدہ ہو، بہترین ہو، اس کو کہتے ہیں طیب۔ ظاہری عمدگی تو یہ ہے کہ یہ چیز اچھی ہو، خراب نہ ہو۔ معنوی عمدگی یہ ہے کہ چیز حلال ہو، پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو، ناجائز یا اسی طریقے سے مشتبہ مال نہ ہو جس میں شک نہ ہو، شک ہو، ایسا مال نہ ہو، بالکل حلال اور پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بہتر حصہ خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، بہتر حصہ خرچ کرو، بہترین چیز خرچ کرو، ردی اور کباڑ چیز نہ اللہ کے راستے میں دیا کرو۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خرچ کرتے ہوئے مال میں سے ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سوائے اس چشم پوشی سے کام لو۔ دراصل میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حلال اور پاکیزہ مال کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں، مال حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی لیے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی طریقے سے حرام مال آ گیا ہو تو اس کے مالک کو واپس کر دینا چاہیے۔ مالک کا پتہ نہ چلے تو غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دے، غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت نہ کرے۔ اسی طریقے سے رشوت ہے، بینک کا سود ہے وغیرہ ہے، یہ جتنے بھی رقوم ہیں ان سب کا حکم یہی ہے۔ کسی نے رشوت لے لی تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ غریبوں پر خرچ کر دے بغیر ثواب کی نیت سے۔ بینک کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس کا بھی حکم یہی ہے کہ غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال تم خرچ کر رہے تو حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب مال خرچ کیا کرو، ناجائز مال، حرام کا مال نہ خرچ کیا کرو اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے۔ علماء کرام کی دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مادی اعتبار سے اچھا مال مراد ہے۔ جیسا کہ میں نے طیب کی وضاحت کی تھی کہ طیب کا معنی عمدہ اور بہترین ہے، تو ظاہری اعتبار سے بھی مال بہتر ہو اور معنوی اعتبار سے بھی مال بہتر ہو۔ ظاہری اعتبار سے مال کا بہتر ہونا یہ ہے کہ مال کیا ہے، بالکل ردی قسم کا نہ ہو، کوالٹی اچھی ہو، یا کم سے کم میڈیم کوالٹی ہو، بالکل لو کوالٹی کا مال نہ ہو۔ اسی طریقے سے معنوی اعتبار سے عمدہ اور بہتر کا معنی یہ ہے کہ حلال مال ہو، ناجائز مال نہ ہو۔ تو علماء کرام نے دونوں معنی مراد لیے ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں حلال مال خرچ کرے اور جو مال دے رہا ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی اچھا ہو، تاکہ جس کو ہم دیں وہ شوق اور رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ استعمال کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ چلو بھائی مری بکری اللہ کے نام پر۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو چیز خود استعمال نہیں کر پاتے ہیں یا خود اس کو اچھا اپنے لیے نہیں سمجھتے ہیں وہ اٹھا کر غریبوں کو دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایسی چیزوں کو دوسروں کو دیں جس کو آپ خود پسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسی خراب چیز نہ دو
کہ اگر تمہیں دیا جائے تو تم خود قبول نہ کرو، یا اگر تم شرما شرمی میں قبول بھی کر لو تو بس ایسے آنکھ مچول کر کے قبول کرو، دل سے قبول نہ کرو، ایسی چیز نہیں دینا چاہیے۔ تو گویا کہ جو طیب کا لفظ ہے اس سے مراد ظاہری اعتبار سے بھی چیز کا اور سامان کا مال کا اچھا ہونا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے اچھا ہونا ہے، اور معنوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی اچھا ہونا ہے، یعنی مال حلال اور پاکیزہ ہو، ایسا نہ ہو کہ حرام کا مال ہو لا کر کے دے دیا۔ اس سلسلے میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار کا معمول تھا کہ جب باغ میں کھجور کا پھل آتا تو وہ کیا کرتے تھے، ایک دو خوشے لا کر کے صفہ میں وہ چھت سے لٹکا دیتے تھے۔ چھت اس طریقے سے کانکریٹ کی چھت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کھجور کے گھاس وغیرہ کی چھتیں جو بھی ہوتی تھی اس میں لا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں لٹکاتے تھے، صفہ کے پاس۔ کیوں لٹکاتے تھے؟ اس لیے لٹکاتے تھے کہ تاکہ جو غریب طلبہ ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا جو فقراء اور مہاجرین مسجد نبوی میں آتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، وہ اس کو استعمال کریں، اس کھجور کو کھائیں۔ تو جب بھی باغ میں پھل آتا تھا تو اس میں سے کچھ خوشے کو کاٹ کر کے لے آ کر کے وہاں لٹکا دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے رہتے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو صدقہ اور خیرات کرنے کی رغبت نہیں ہوتی تھی، دل نہیں چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا پہ تو خوب خرچ کریں گے اور غلط جگہوں پہ خوب خرچ کریں گے، لیکن دین کے لیے اور تعلیم و تعلم کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں ایک ایک روپیہ جوڑ کر کے دیتے ہیں، بہت مشکل سے دیتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو رغبت نہیں ہوتی تھی، خواہش نہیں ہوتی تھی صدقہ اور خیرات کرنے کی، تو کیا کرتے تھے، خراب کھجورے لا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا مری بکری اللہ کے نام پہ، تو خراب کھجورے لا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو کھجوریں خراب ہو چکی ہے، جو ردی قسم کی کھجور ہے، اس کو لوگ تو نہیں کھائیں گے، بہت کوئی مجبور ہوگا بیچارہ، کچھ بھی نہیں مل رہا تو کھائے گا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں منع کر دیا گیا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ بھائی اس طرح کا تھرڈ قسم کا مال یا ردی قسم کا مال نہ لا کر کے اللہ کے راستے میں دیا کرو، نہ لٹکایا کرو۔ دینا ہے تو صحیح مال دو تاکہ کوئی استعمال کر لے، ایسا مال نہ دیا کرو کہ کوئی استعمال نہ کر سکے، پھر دینے سے کیا فائدہ ہے، غریبوں کا کوئی بھلا نہیں ہوگا اور آپ کا مال بھی بیکار میں ضائع ہوگا۔ اس لیے اچھے مال کو دیا کرو، شوق اور رغبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے دیا کرو، اس پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرتے ہوئے مال میں سے ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سوائے اس کے کہ چشم پوشی سے کام لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے خرچ کرنے سے بے نیاز ہے اور وہ خوبیوں کا مالک ہے، تمام تعریف کے قابل اسی کی ذات ہے۔ تمہارے کھجور دینے سے، تمہارے مال اس کے راہ میں خرچ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دراصل تمہیں ضرورت پڑتی ہے، تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت میں کر دوں، یہ فرمایا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں مسئلہ ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، زمین سے جو کچھ بھی، چاہے وہ
سبزیاں ہوں، چاہے وہ غلے ہوں، دھان ہو، گیہوں ہوں، یا اور دیگر قسم کے غلہ جات ہوں، جو بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں زمین سے، تو اس سلسلے میں احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں، کہ اگر زمین پر بندے نے پانی وغیرہ کی سینچائی کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے تو پھر پیداوار کا 20واں حصہ دینا ہوگا۔ مثلا زمین کو سینچا ہے ایسے پانی سے پانی کے لیے جس کو خریدا ہے اس نے، جس پر پیسے خرچ ہوئے ہیں سینچائی کے لیے، مثلا کرنٹ موٹر لگایا ہے، کرنٹ کا بل جمع کرنا پڑتا ہے، یا اسی طریقے سے کہیں بعض علاقوں میں کرنٹ نہیں ہے تو لوگ وہ بورویل لگاتے ہیں اور پھر مشینوں کے ذریعے سینچائی کرتے ہیں، تو جس پر بہرحال پیسے خرچ ہوئے ہیں تو ان زمینوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے پیداوار میں سے 20واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ مثلا 20 کلو میں سے 1 کلو دینا ہے، 20 کلو غلہ ہوا، دھان 20 کلو ہوا، گیہوں 20 کلو ہوا، تو 20 کلو میں سے 1 کلو اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، فرض ہے۔ اور اگر ایسا ایسی زمین ہے، ایسی کھیتی ہے جس کے پانی پر، جس کے سینچائی پر اس نے کوئی مال خرچ نہیں کیا ہے، مثلا بارش کے پانی سے کام چل گیا، اسی طریقے سے ندی کے کنارے ندی کے پانی سے اس کا کام چل گیا، سینچائی کی ضرورت پوری ہو گئی، اس پر پیسہ خرچ نہیں ہوا، تو اب ایسی زمینوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی پیداوار پر عشر دینا ہے۔ عشر کا مطلب 10واں حصہ، ہر 10 کلو میں 1 کلو، ہر 10 کلو میں 1 کلو، یہ ہے مسئلہ اس سلسلے میں۔ جس طریقے سے پیسے پر اور تجارت کے سامان پر اور بزنس کے سامان پر زکوٰۃ ہے اور دیگر چیزوں سامان پر زکوٰۃ ہے، ایسی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر بھی ہے، اور یہ اس کا سسٹم ہے جو میں نے بتلایا۔ اگر پانی سینچائی کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، اس پر پیسے خرچ کر رہا ہے تو اس میں 20واں حصہ دینا ہے، اور اگر پانی پر کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، قدرتی پانی سے اس کی سینچائی ہو جا رہی ہے، تو پھر اس میں 10واں حصہ دینا ہے، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج کی ان 2 آیتوں میں اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ آدمی ریاکاری سے دور رہے، دکھلاوے سے دور رہے، جو بھی عمل کرے چاہے وہ بدنی عمل ہو یا مالی عمل ہو، بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے۔ دکھلاوے کے لیے کرے گا تو بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا کل قیامت کے دن، جبکہ اس کو نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ جیسے وہ بوڑھا شخص، بڑھاپے میں اس کے اوپر بوجھ ہے خرچے کا، اچانک اس کا بزنس بالکل ڈوب گیا، اس کا باغ بالکل جل کر راکھ ہو گیا، اب وہ خالی ہاتھ ہو گیا، کس قدر پریشان ہوگا۔ ایسی اگر ہم دکھلاوے کے لیے کریں گے تو آخرت میں بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے، وہاں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی ہم خرچ کریں تو شوق اور رغبت کے ساتھ کریں، دل سے کریں، ردی مال کو نہ لے جا کر کے دے دیں، ایسے مال کو خرچ کریں جس کو ہم خود پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے ہم استعمال کر سکیں، ایسے مال کو۔ اگر کوئی اچھے کوالٹی کا چاول کھا رہا ہے، اب اگر اسے دینا ہے تو وہ اچھے کوالٹی کا چاول دے۔ اگر کوئی اسٹور کا چاول لے رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو چاول اور جو غلے مل رہے ہیں وہ کھا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی کوالٹی کم ہوتی ہے، اب وہ وہی دے گا، اگر اور اچھا دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی 100 روپے کلو کا چاول کھا رہا ہے، اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ سے ملے ہوئے چاول کو دے دے اللہ کے بندوں کو، یہ درست نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔